واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام انتہائی عزتوں کے لائق عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سونے نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی عظیم بارگاہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ سونا ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کا 27واں پارہ ہے، سورۃ النجم ہے اور 5واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق اس نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ کس نے دیکھی، کس کی دیکھی اور نشانیاں کون سی ہیں؟ تو مفسرین اکرام نے فرمایا کہ دیکھنے والی ذات محبوب خدا ہیں اور دکھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور نشانیوں کا پتہ ہی نہیں کہ رب نے کتنی نشانیاں محبوب کو دکھا دی۔ سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو بے پردہ اپنے جلوے دکھائے، اور معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جنت کی سیر کروائی، طرح طرح کی نعمتوں کا مشاہدہ کروایا، جہنم کا مشاہدہ کروایا، نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی چونکہ عنوان یہی تھا تاکہ ہم حضور کے معجزہ معراج سے کچھ سیکھیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے واپس آ کر اپنی امت کو جو باتیں بتائیں ان میں سے چند احادیث پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ حضرات کو میں نے سنائی تھی، جن میں سے ایک بڑی خوبصورت حدیث آپ نے یہ بھی سنی تھی۔ سرکار نے فرمایا جنت میں ایک نوجوان دیکھا جو جنت میں ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے نور میں ڈوبا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ نوجوان وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا کرتا تھا، جو 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں پڑھتا تھا،
جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا تھا، جو مسجد کے معاملات کا خیال رکھتا تھا، اور یہ نوجوان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بے نمازی کی سزا بھی آپ نے سنی، جو سود خور ہے اس کی سزا کے بارے میں بھی سنا۔ آج چند مزید احادیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میرا ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور کستوری سے بڑھ کر ان ہواؤں میں خوشبو ہے، اور بھینی بھینی سی کوئی آواز آ رہی ہے، سرسراہٹ ایسی ہے کہ لطف ہے۔ پوچھا جبریل یہ آواز کس کی ہے، یہ وادی کیا ہے؟ جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو وادی خوبصورت ہے نا، جس کی ہواؤں سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آ رہی ہے، جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی ہوائیں ہیں، خوشبوئیں ہیں، یہ وادی عام نہیں ہے، یہ وادی وہ ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ اور یہ آواز جو آ رہی ہے بھینی بھینی سی سرسراہٹ، یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے۔ آج جنت کی باتیں سنیں گے۔ جنت کہہ رہی اللہ، میری نہریں بھر گئیں، میرے موتی، میرے ہیرے جواہرات، زبرجد، ریشم کے کپڑے، ہر چیز تیار ہے۔ اللہ میرا حسن اپنی آب و تاب کے ساتھ عروج پہ ہے۔ اللہ اب جو میرے حقدار ہیں ان کو مجھ میں بھیجنا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ جنت کو جواب دے رہا ہے۔ رب جواب کیا دیتا؟ اللہ فرماتا ہے، جنت جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت مجھ پہ ایمان لے آئے، میرے نبیوں پہ، میری کتابوں پہ ایمان لے آئے، اللہ کا شکر ہے ہم سارے ایمان لا چکے ہیں، جو میری ذات کے ساتھ شرک نہ کرے، مالک کا شکر ادا کرتے رب نے ہمیں شرک کی لعنت سے بچا کے رکھا ہے، اور جو بندہ ساری زندگی نیک عمل کر کے گزارے، یہ جملہ قابل غور ہے، جو ساری زندگی نیک عمل کر کے گزارے، اے میری پیاری جنت میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو تجھے عطا فرماؤں گا۔ تو یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ ایمان بھی لا چکے ہیں، نبیوں پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، سونے رب کی ذات پہ ایمان ہے، رب کا شکر ہے شرک سے بھی بچے ہیں۔ بات صرف ایک کی کمی ہے، عملوں کی کمی ہے۔ اللہ فرماتے جو ایمان لے آئے اور زندگی نیک عملوں میں گزارے، اے جنت میں وعدہ کرتا ہوں میں خدا ان تمام لوگوں کو تجھے عطا فرماؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے قریب سے گزرا، وہ ان لوگوں کے بڑے بڑے ناخن ہیں، اور اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کا جو ماس ہے اس کو اتار رہے، اور ناخن تانبے جیسے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، تانبا تیز تراز چھری کی طرح ہو، ناخن ہمارے تانبے کے نہیں ہیں، پھر بھی کسی کو ایسے مار دیں تو گوشت اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ تانبے کے ناخن، جہنم کی آگ سے تپے ہوئے، آگ بنے ہوئے ناخن، اور وہ لوگ اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں، اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کیا ہے؟ ہم بیٹھ کے کہیں کہ یار فلاں بندہ پتہ انہیں ہے کارنامہ کیتا ہے، فلاں بندہ پتہ وہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، پتہ اس نے یہ کیا ہے، یہ غیبت ہے۔ ہم غیبت کر لیں، جس کی غیبت کی اس کا کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے فرما دیا کہ غیبت کرنے والوں کو جہنم بھی ملے گی، اور جہنم میں جا کے ایک اور عذاب یہ ملے گا کہ ناخن بڑے بڑے ہوں گے، اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چھیل رہے ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ تو مجھے، آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کے عیب کا، کسی کی برائی کا پتہ چل بھی جائے، وہ لوگوں کو نہ بتائیں، آگے دوسروں تک شیئر نہ کریں۔ کسی کو بتائیں گے انعام کا ٹکا نہیں ملنا، کوئی تمغہ نہیں نصیب ہو جانا، نشان حیدر نہیں ملنا، یہ بات پکی ہے۔ نشان حیدر بھی نہیں ملنا، تمغہ بھی نہیں ملنا، لیکن یہ بات بھی پکی ہے، جہنم ضرور ملے گی۔
کیا فائدہ ہمیں یہ جہنم کا عذاب خود بخود خریدنے کا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں نے دیکھا ایک قوم ہے، ان کے پاس خوشبودار بھونا ہوا گوشت موجود ہے، لیکن اس قوم کو گندا سڑا ہوا بدبودار اور جہنم کی آگ سے بنا ہوا گندا گوشت کھلایا جا رہا ہے، گندا بدبودار گوشت کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویاں ہونے کے باوجود بھی زنا کاری کرتے تھے، جو دنیا میں زنا کرتے تھے اس کا انجام یہ ہے کہ رب نے ان کو جہنم میں سزا تو دی ہے، لیکن جہنم میں ایک اور عذاب یہ ہے کہ گلا سڑا بدبودار اور گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ حدیث پاک بڑی توجہ سے سنیے گا۔ میرے آپ کے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں نے ایک قوم کو دیکھا، کانٹے دار گھاس، کانٹے دار کھا رہی ہے، جہنم کے پتھر ان کو کھلائے جا رہے ہیں، اور پتہ کتنے خطرناک پتھر ہیں، منہ سے ڈالے جاتے ہیں نیچے سے نکل آتے ہیں، پورے جسم کو چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، مسلسل جہنم کے پتھر ہیں، کھا رہے ہیں۔ گھاس کانٹے دار جو جہنم کی گھاس ہے اس کو کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ کیا فائدہ ایسے مال کا جو وبال جان بن جائے؟ میرے آپ کے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں قصے کہانی کے طور پہ تو ہمیں بتائی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے معراج کروانے کی بے شمار حکمتیں تھیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ حضور کا معراج یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو بغیر پردے کے اپنے جلوے دکھائے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، میں رب نے اپنے محبوب کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں، ان نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے آ کے اپنی امت کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، فرمایا میری امت ان کاموں سے باز آ جانا، رب راضی ہو جائے گا، یہ کام کر لینا اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اور جس طرح یہ حدیث پاک میں نے جنت والی پڑھی، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، آقا فرماتے ایک وادی ایسی بھی دیکھی جس سے لوگوں کے چیخنے پکارنے کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں، چیخ و پکار جاری ہے، جہنم کی آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے۔ یہ آواز کن لوگوں کی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں، جہنم کہتی ہے اللہ جن لوگوں نے تیری نافرمانی کی، جن لوگوں نے گناہ کیا، جو لوگ تجھ پہ ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کو میرے اندر داخل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اللہ فرماتا ہے جہنم میں خدا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو لوگ نیک عمل نہیں کریں گے ان لوگوں کو میں تجھے دوں گا۔ اب پچھلے جمعہ المبارک کو بھی آپ نے احادیث سنی تھی، بے نمازی کے بارے میں حدیث پاک سنی، اور مختلف لوگوں کے بارے میں جو عذاب وہ سنا۔ اس جمعہ المبارک کی اس خوبصورت نشست اور بابرکت گھڑیوں میں غیبت کی سزا سنی، بڑے بڑے ناخن تانبے کے ہیں، انسان جہنم میں ہے، یہ نہیں کہ جنت تو مل گئی بس سزا، یہ نہیں، جہنم ہے، اور جہنم میں ایک اور سزا یہ مل رہی ہے، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں، اور جہنم میں گلا سڑا بدبودار اور گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ کون؟ زنا کرنے والے۔ اور جہنم میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ کانٹے والی گھاس کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر کھلانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ کون ہے؟ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ ایک حدیث پاک تو پچھلے جمعہ المبارک کو آپ نے سنی تھی، بڑے بڑے پیٹ ہیں، ان پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ہیں،
یہ آدمی اٹھتا ہے گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، کون ہے؟ یہ وہ ہے جو سود کھاتا تھا۔ اب ایک اور اپنے سونے نبی کی حدیث سنیے گا۔ لجپال نبی شہنشاہ مدینہ اماں آمنہ کے چاند صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے، صحابہ ایک قوم میں نے دیکھی ہے جہنم میں، ایک آدمی اس قوم کو پکڑ کے جہنم میں پھینکتا ہے، وہ فرشتے ہیں اور ان کے سروں پہ پتھر برسائے جاتے ہیں، اور جہنم کی آگ ہے۔ اور وادی پتہ کون سی ہے؟ جس وادی میں پیپ اور جہنمیوں کا خون اکٹھا ہوگا، وہ اس وادی میں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جہنم کی وادی ایسی ہے جس میں خون جہنمیوں کا اکٹھا ہو رہا ہے، جہنمیوں کا پیپ اکٹھا ہو رہا ہے، اور اس وادی میں کچھ لوگ ہیں جو غوطے کھا رہے ہیں اور جن کو سزا مل رہی ہے۔ کتنی خطرناک وادی ہے۔ میرے آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اس وادی کا اگر ایک قطرہ، توجہ رکھیے گا میری طرف، ایک قطرہ اس کائنات پہ ڈال دیا جائے، ساری کائنات کے پہاڑ اس قطرے کی شدت کی وجہ سے پگھل جائیں، ایک قطرے کی شدت کی وجہ سے۔ پیارے بچوں بڑی توجہ سے سننا، اس ایک قطرے کو اگر جہنم میں ڈالا جائے تو ساری کائنات کا سبزہ جل جائے، اس کی بدبو اتنی ہے کہ جانوروں کے دماغ پھٹ جائیں اور انسان بدبو سے مر جائیں۔ اس وادی کی نہیں بات کر رہا، اس دریا، اس نہر کے ایک قطرے کی بات کر رہا ہوں۔ قطرہ کون سا ہے؟ نہر، وادی کون سی ہے جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھے ہوتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ اس وادی میں دو طرح کے لوگوں کو ڈالا جائے گا، ایک وہ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، اور دوسرے وہ ہیں جو اپنی غلط خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ دل کہتا ہے کسی کی ماں بہن کے ساتھ سیٹنگ غلط طریقے سے ہونی چاہیے، کرنے کی کوشش جاری ہے۔ دل کہتا ہے فلاں جگہ پہ چکر چلنا چاہیے، چل گیا ہے۔ یہ تصور، یہ حیا، یہ خیال مٹ گیا کہ میری بیٹی، میری بہن، میری ماں موجود ہے، خواہشات نفس ہیں۔ دل نے یہ کیا کہ فلاں جگہ پہ بدکاری کرنی ہے، فلاں کا مال کھانا ہے، فلاں کو دھوکہ دینا ہے، فلاں کے ساتھ غلط کاری کرنی ہے، یہ کام کروں گا، جھوٹ بولنا ہے، غلط خواہشات کی پیروی کی اور نمازیں نہ پڑھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان لوگوں کو میں جہنم کی وادی غج میں ڈالوں گا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان لوگوں کو جہنم کی وادی غج میں ڈالوں گا، وہ وادی جہاں پہ جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے، یہ جملہ سب کو یاد، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو رب نے اشارے نہیں دیے، اللہ نے کھول کے بیان کیا ہے۔ میرے نبی نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھ کے امت کو بتا دیا ہے، امت بچ جانا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ یار دنیا کی ٹھنڈے پانی کی نہر ہو تو بندہ اس میں ڈوبنا برداشت کرتا ہے، جہنم ہو، جہنم کے اندر پھر ایک نہر ہے جس نہر میں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھا ہے، اور اس کا پانی اتنا گرم ہے کہ ایک قطرہ ساری دنیا کے پہاڑوں کو پگھلا سکتا ہے۔ تو میری آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو بچائے اس وادی سے۔ لیکن اس میں پیغام یہ ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو نماز پڑھنی چاہیے، اگر ہم زندہ ہیں تو نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، وقت ملا ہے، مہلت ہے، تو رب سے توبہ کیجئے اور نماز پڑھنی شروع کیجئے۔ آج کل تو موت کا بھروسہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ اپنا بچپن دیکھ لیں، ہوتا تھا کہ یار مرنا ہے، لیکن اتنا ڈر نہیں تھا، موت کبھی کبھی کسی کو آتی تھی،
آج کل تو ہماری طرح کے نوجوان جا نہیں رہے، کہتے پانی پلانا، گھر والے پانی لے کے واپس آتے ہیں اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ یہ تو زندگی کی حقیقت ہے یار۔ کہتے میں ابھی آیا مہمانوں کے لیے گھر سے کھانا لے کے آتا ہوں باہر سے، واپس آنا نصیب ہوتا ہے؟ یہ زندگی کی حقیقت ہے عزیزان گرامی۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب کو معراج اس لیے بھی کروائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں رب کا اپنے محبوب کی امت پہ بہت بڑا احسان ہے۔ ایک راستہ ہے، ایک جنگل ہے، جس جنگل میں درندے رہتے ہیں، بتایا نہیں، جو جاتا مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جنگل ہے جس میں درندے ہیں، چیڑنے پھاڑنے والے ہیں، لیکن کوئی پیار کرنے والا کہے کہ نا خبردار اس طرف نہیں جانا نہیں تو مارے جاؤ گے۔ تو اب اللہ کا پیار تو دیکھو، رب نے اپنے محبوب کو سارا کچھ دکھایا اور بتا دیا محبوب مجھے تیری امت سے پیار بڑا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے بڑا پیار ہے۔ محبوب مجھے تیری امت سے پیار بڑا ہے، میں رب نہیں چاہتا کہ تیری امت اس عذاب میں مبتلا ہو، تیری امت جہنم کی وادی میں آ جائے، تیری امت اس عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ محبوب جائیے نا، اپنی امت کو سمجھا دیجئے، عقل مند اور سمجھدار ہوں گے، رب کے پیار کرنے والے ہوں گے، بچ جائیں گے۔ تو انسان جب تک کوشش نہیں کرتا تب تک انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ اب آئیے آخر میں ایک بڑی شاندار حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے غیب کے علم عطا فرمائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام معراج کر کے واپس تشریف لائے، صبح آقا بیدار ہوئے تو کافروں کو تو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ رسول اللہ ایسے رب کو مانتے جو نظر ہی نہیں آتا، جو ہر گھر میں خدا بنا کے بیٹھے ہوں، وہ کیسے رب کو مانیں گے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ میں رات کے ایک لمحے میں، اور حضور کی یہ معراج پتہ ہے مفسرین فرماتے کئی ہزار سال کا سفر رب نے اپنے محبوب کو ایک لمحے میں کروایا۔ وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، دروازہ کھولیں تو کنڈی ہلتی، کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ کئی ہزار سال کا سفر ہے۔ اور پھر زمینی معراج مکہ المکرمہ سے شام مسجد اقصی تک کئی ہفتوں کا سفر آنے جانے کا۔ کافروں نے انکار کیا، ابو جہل بھاگا دوڑا سیدنا صدیق اکبر کے پاس، صدیق بتا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کو مسجد اقصی گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، پھر ساتوں آسمانوں پہ اس سے آگے بھی گیا ہوں آیا بھی ہوں، یہ باتیں کوئی عقل مندوں کی ہیں؟ صدیق اکبر کے عشق پہ قربان جائے، فرمانے لگے ابو جہل یہ بتا یہ کہنے والا ہے کون ہے؟ صدیق اکبر نے جب یہ کہا نا کہنے والا کون ہے، کہاں صدیق جس نبی کا کلمہ پڑھتا اسی محبوب نے کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر حضور نے کہا ہے تو صدیق اعلان کرتا سچ ہے۔ سرکار نے پوچھا صدیق تو نے کیسے مان لیا؟ یا رسول اللہ ہم نے تو اس سے بڑی بڑی باتیں مانی، یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے تو رب کو بغیر دیکھے مان لیا ہے، اگر آپ کو سفر کرتے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ سرکار نے صدیق کا لقب دیا۔ اب جو حدیث پڑھنے لگا ہوں اپنے ایمان کو تازہ کرنا آپ نے سن کے۔ اب کافروں نے باتیں شروع کر دی، کہانی کھل گئی، کتاب کھول لی۔ اور یاد رکھیے گا سرکار اپنی معراج کے علاوہ حضور کبھی مسجد اقصی گئے نہیں ہیں، معراج کے علاوہ حضور کبھی گئے؟ آپ مینار پاکستان بھی گئے ہوں گے، بادشاہی مسجد بھی گئے ہوں گے، چڑیا گھر بھی گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھ لے کہ مینار پاکستان کے داخلی کتنے دروازے انٹری کے، پتہ ہے؟ نہیں۔ بادشاہی مسجد ہے پاکستان کی، تاریخی مسجد ہے، کتنے دروازے ہیں پتہ ہے؟ اندر کتنے ستون ہیں پتہ ہے؟ کافر کہنے لگے اچھا محمد اگر آپ سچے ہیں آپ گئے ہیں مسجد اقصی میں تو بتاؤ پھر مسجد اقصی کے دروازے کتنے؟ سرکار نے فرمایا اتنے۔ بتاؤ مسجد اقصی کے ستون کتنے؟ سرکار نے فرمایا اتنے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیسے؟ آقا کریم فرماتے جس رب نے معراج کروائی نا، جب کافروں نے باتیں پوچھنا شروع کی رب نے مسجد اقصی کو میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا گیا، کافروں کو بتا کے منہ بند کرتا گیا۔ اب اس سے اگلی بات سنیں گے سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ کافر کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، اب اتنی تیز براق پہ سوال تو پاگلوں والے تھے، ہمارا ایک قافلہ گیا ہے وہ آپ کو کہاں پہ ملا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے فلاں جگہ فلاں بستی رات کا اتنا ٹائم تھا اس جگہ پہ ملا ہے، یعنی فلاں پہر تھا اس جگہ پہ قافلہ ملا ہے۔ سرکار نے ایک اور بات بتائی، فرمایا اس قافلے کے قریب سے جب براق گزرا نا
تو ایک اونٹ بدکا اچھلا کودا، اس کا سوار اونٹ سے گر گیا، فرمایا فلاں بندہ ہے، جب گرا ہے تو اس کے بازو ٹوٹ گیا، جب مکے میں آئے گا پوچھ لینا۔ اب اس سے اگلی بات پڑھنے لگا ہوں جو حدیث صحیح بڑی ذمہ داری سے پڑھنے لگا ہوں، اپنے نبی کی عظمت و شان سنیں۔ اگر رب کو محبوب اتنا پیارا ہے تو رب کو محبوب کی امت کتنی پیاری ہوگی، محبوب کو کتنی شانیں دی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے ہیں، آپ نے معراج کیا ہے، مسجد اقصیٰ کے دروازے پوچھ کے صبر نہیں کیا، مسجد اقصیٰ کے ستون اور مسجد اقصیٰ کی الماریاں کھڑکیاں پوچھ کے، مسجد اقصیٰ کی صفحے پوچھ کے صبر نہیں آیا، کہنے لگے قافلہ بتاؤ، حضور نے بتایا، آرام پھر بھی نہیں آیا۔ اب نعوذ باللہ حضور کو جھوٹا کرنے کے لیے کہنے لگے اچھا اگر آپ سچے ہیں تو بتاؤ ہمارا فلاں قافلہ جو مکہ سے شام گیا ہے تجارت کے لیے، آپ نے دیکھا ہے، آپ یہ بتاؤ کہ وہ قافلہ کب آئے گا۔ اب یہ بات تو پاگلوں والا ہے۔ اگر میں آپ اتنے جدید ٹیکنالوجی سسٹم کے باوجود کہیں جائیں، ہمارے گھر والے خبر دے سکتے ہیں کسی کو؟ یار ہم فون پہ بتا بھی دیں میں اتنے بجے تک آؤں گا، پہنچتے ہیں گھر، جہاز ہے، ایروپلین ہے، پورے عین وقت پہ پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اب سرکار سے سوال بڑا عجیب کیا، اب یہ حدیث اس لیے پڑھنے لگو تاکہ ایمان مزید تگڑا ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا کافرو اگر اس بات کو سن کے تسلی ہوگی تو سنو، فلاں دن ہوگا، صبح کا وقت ہوگا، آسمان کا سورج نکل رہا ہوگا، قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہوگا۔ اب یہ بات قافلوں کے لیے میرا خیال ہے معراج سے بھی بڑی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اپنی گاڑی پہ جائے تو بندہ نہیں بتا سکتا اس ٹائم پہ پہنچے گا۔ تجارت پہ گئے ہیں، سامان بکے نہ بکے پتہ کوئی نہیں، 2 دن لگے، ہفتہ لگے، 10 دن لگے، راستے میں بارش بھی آ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات اتنا متحرک نہیں تھا اس زمانے میں، پتہ نہیں بارش ہے کہ نہیں ہے، اور قافلہ ایک رات کے بجائے 2 راتیں رک سکتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے۔ اب کافر انتظار کرنے لگے اور پلاننگ یہ کی، محمد نے کہا ہے نا کہ فلاں دن سورج نکل رہا ہوگا، قافلہ مکے میں آ جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو قافلہ کئی دن پہلے آئے گا یا بعد میں آئے گا، قافلہ پہلے نہ آیا۔ اب وہ دن آ گیا جس دن کے بارے میں حضور نے خبر دی تھی، گفتگو مکمل ہو رہی ہے، جس دن کے بارے میں آقا نے، کافروں نے 2 گروہ بنائے۔ اب حضور کو جھوٹا کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا، لیکن بریلی کے تاجدار نے کیا خوب کہا تھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ بریلی کے تاجدار نے فرمایا رب جب جس کو بلند کرنا چاہے، اب انہوں نے کہا 2 گروہ بن جاؤ۔ نیچے کھڑے ہو کے صبر نہیں آیا، کہنے لگے نیچے کھڑے ہوں گے سورج بعد میں نظر آئے گا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ تاکہ سورج جلدی نظر آ جائے۔ اور دوسرے گروہ کو تیار کیا کہ اس راستے میں کھڑے ہو جاؤ جس راستے سے لوگ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، جو مکہ کی باؤنڈری ہے، جو مکہ کا بارڈر ہے، جو مکہ المکرمہ کی مین انٹری ہے، وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہا کہ جو سورج دیکھنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھا ہے نا، اگر وہ سورج دیکھ لے تو بلند آواز سے نعرہ لگا دینا سورج نکل آیا، ہم کہیں گے دیکھو مسلمانوں کے نبی نے جو کہا تھا وہ جھوٹ ہو گیا، سورج تو آ گیا ہے لیکن قافلہ نہیں آیا۔ اور جو ادھر کھڑے تھے ان سے کہا جب قافلہ آ جائے اعلان کر دینا ہے قافلہ آ گیا، ہو سکتا ہے سورج نہ نکلے، ہم کہیں گے دیکھ لو بھئی قافلہ تو آ گیا لیکن سورج جو نبی نے کہا تھا وہ نہیں ہوا۔ اب جو جتنے ذوق سے سن رہا ہے وہ اتنے ذوق سے بولے گا۔ جو گروہ پہاڑ پہ کھڑا تھا نا اس نے کہا مکہ والو وہ دیکھو آسمان کا سورج نکل آیا ہے۔ جو گروہ اس رستے پہ کھڑا تھا نعرہ لگا کے کہنے لگا مکہ والو مبارک ہو، محمد عربی نے جو کہا تھا وہ ہو گیا، وہ دیکھو قافلہ بھی مکہ میں آ چکا ہے۔ یہ حضور کی شان عزیزہ نے کرنا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی،
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قرن و بدلی رسولوں میں ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ۔ دعا کرتے ہیں جو باتیں سنی اپنے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی، مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ